الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. یہ رمضان کے ابتدا سے پہلے مختلف علماء کا وقت لیا گیا اور آپ سے انہوں نے مختلف موضوعات پہ گفتگو کی. اس کا مقصد یہی تھا کہ رمضان کو اچھے طریقے سے گزارا جائے اور ذہنی طور پہ اس کی اچھے سے تیاری کی جائے، کیونکہ ایک چیز کو انسان شعوری طور پہ گزارے اور ایک کو لاشعوری طور پہ گزارے تو اس کے وہ فوائد حاصل نہیں ہوتے. ہماری زندگی میں بہت سارے دن آتے ہیں، ایام آتے ہیں، شادیاں آتی ہیں، اور شادی گزرنے کے بعد بھی ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار بہت یادگار شادی تھی، بڑا یادگار فنکشن تھا، بڑا چل کیا، بڑا انجوائے کیا، اور گیدرنگ بڑی اچھی تھی، فلاں فلاں بھی آیا ہوا تھا. مطلب وہ ایک فنکشن یا ایونٹ برسوں تک یاد رہتا ہے. وہ کیوں یاد رہتا ہے کہ ہم مینٹلی طور پہ اور ذہنی طور پہ اس کے لیے تیار ہوتے ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ شادی کب آ رہی ہے، کہاں ہے، شادی کے تقاضے کیا کیا ہیں، کون کون سی ڈریسنگ کرنی ہے، اور ہم خوب بن سمر کر جاتے ہیں. بس اوقات ضرورت سے زیادہ بھی بن سمر کے جاتے ہیں. جب بن سمر کے جاتے ہیں تو وہ فنکشن ہمارے لیے بڑا یادگار بن جاتا ہے اور میموریبل مومنٹس بن جاتی ہیں جی کچھ. تو اسی طرح عبادت عبادت کو بھی اگر پوری تیاری کے ساتھ اور شعوری طور پہ انجام دیا جائے نا، پھر وہ عبادت بندے کو ہر ہر لمحہ یاد آتی ہے، اور وہ عبادت بھی انسان کے لیے میموریبل بن جاتی ہے کہ یار وہ بندگی تھی، وہ نماز، وہ رمضان، وہ قرآن کی تلاوت، وہ سارے معاملات، یہ ساری چیزیں انسان کو یاد رہتی ہیں. ٹھیک ہے. یاد رہنے کی وجہ کہ جب بندہ اس عبادت کو دل سے کرے، اور اگر جان چھڑائی جائے، جیسے ہمارا اللہ تعالیٰ معاف فرمائی عبادات کے ساتھ معمول ہے یا ہمارا عبادات کے ساتھ سلوک ہے، تو پھر مطلب نہ تراویحیں سننے میں مزہ آتا ہے، نہ روزہ رکھنے میں مزہ آتا ہے، نہ قیام کرنے میں مزہ آتا ہے، نہ تلاوتوں میں مزہ آتا ہے. تو اس لیے رمضان قریب ہے تو کوشش کریں کہ اس کو شعوری طور پہ گزاریں، اس کو شعوری طور پہ گزاریں. انسان باہر کے ممالک میں جاتا ہے، آپ میں سے بہت سارے لوگ فارن میں بیٹھے ہوئے ہیں، دیگر کنٹری میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایک سال بعد جب بچہ گھر آئے، بیٹا گھر آئے، والدین اس کو کہتے ہیں، بلکہ دوست احباب بھی کہتے ہیں، لو بھائی تجھے یو کے کا رنگ چڑھا ہوا نظر آ رہا ہے، تجھے کوریا کا رنگ چڑھا ہوا نظر آ رہا ہے، تجھے فلاں کا رنگ چڑھا ہوا نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح عبادت کا بھی ایک رنگ ہے جو رنگ نظر آنا چاہیے. نماز کا بھی ایک رنگ ہے جو نظر آنا چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن ہمارے اوپر شادی کا رنگ بھی نظر آتا ہے، اور یو کے کا رنگ بھی نظر آتا ہے، سعودیہ کا رنگ بھی نظر آتا ہے. ٹھیک ہے. اور خوراک کھائیں اس کا بھی رنگ نظر آتا ہے، لیکن عبادات کا رنگ ہمارے اوپر نظر کیوں نہیں آتا؟ یہ مطلب سمجھنے والی بات ہے. تو عبادت کا بھی ایک رنگ ہوتا ہے، اور وہ رنگ سب سے اچھا رنگ ہے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. اللہ نے فرمایا نا کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو. اللہ کے رنگ سے زیادہ اچھا رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ تو نماز کا رنگ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، انسان کے دل پر اور انسان کے وجود پر عبادات کا رنگ نظر آنا، اسی چیز کا نام خشیت الہی ہے.
یعنی کہ طور اتوار بدل جاتے ہیں. اللہ سے آپ کی ملاقات ہوتی ہو، نماز اسی چیز کا نام ہے نا. اللہ سے آپ ہم کلام ہوتے ہوں، اللہ کے سامنے حاضری ہوتی ہو، اور بندے کی رنگت نہ بدلے، بندے کا چہرہ نہ بدلے، بندے کے طور اتوار نہ بدلیں، بات کرنے کے سلیقے نہ بدلیں، اجتماعی اور معاشرتی یا انفرادی زندگی میں کوئی چینجنگ نظر نہ آئے، تو پھر وہ خشیت الہی نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا انما یخشى اللہ من عباده العلماء، کہ علماء ہی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. مطلب علماء سے مراد یہاں پہ صرف وہ علماء نہیں ہے کہ جن کے پاس ڈگری ہے. اب آپ بھی آہستہ آہستہ ان لوگوں کی صف میں شامل ہو رہے ہیں. آپ اساتذہ سے پڑھ رہے ہیں، آپ کے پاس علم آ رہا ہے، حلال و حرام کا علم آ رہا ہے، اللہ کی پسند اور ناپسند کا علم آ رہا ہے، اللہ کے نبی کی پسند اور ناپسند کا نفل آ رہا ہے، وہ علم آ رہا ہے. تو اگر آپ کے اندر خشیت نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ عبادت، وہ علم وبال بن جائے گا کہ جس علم سے انسان کے اوپر خشیت طاری نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو یہ خشیت ہے کہ اللہ کا جو مطلب اللہ کی موجودگی کا جو احساس ہے نا، وہ احساس عملی طور پہ آپ کو اپنی زندگیوں میں نظر آئے نا، اس کا نام خشیت ہے. اگر ایمان کے باوجود اور عبادات کے باوجود بار بار آپ کو حوالے دینے پڑتے ہیں اور آپ از خود کوئی کام نہیں کرتے، آپ کا ایمان آپ سے کوئی کام نہیں کرواتا، تو پھر وہ کون سی خشیت ہے؟ مطلب وہ خشیت جو ہے وہ سمجھ سے بالاتر ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب سے زیادہ خشیت الہی میں آگے تھے. آپ کے صحابہ امہات المؤمنین وہ خشیت میں سب سے آگے تھیں، لیکن ہمارے اندر وہ خشیت نہیں پیدا ہو رہی. ٹھیک ہے. تو یہ خشیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خود فرمایا کہ انی اعلمکم باللہ و اشدکم لہ خشیہ، کہ لوگوں، میں تم سب سے زیادہ اللہ کے بارے میں علم رکھتا ہوں، اور تم سب سے بڑھ کر اللہ کی خشیت میرے دل میں ہے. دیکھیں دونوں باتیں، پہلے فرمایا کہ سب سے زیادہ علم بھی میرے پاس ہے، اور اس علم کا تقاضا کیا ہے؟ خشیت. اور سب سے زیادہ خشیت بھی جو ہے وہ اس کے میرے پاس ہے. اور ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اخوفکم للہ و اعلمکم بما اتقى، کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. ٹھیک ہے. اور تم سب سے زیادہ متقی ہوں. ٹھیک ہے. اور نمازوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا تھی کہ صحابہ آپ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ والی صدری ہی عزیز ان کا عزیز المرجل من البقاء، کہ آپ کے سینے سے رونے کی ایسی آوازیں آتی تھیں جیسے ہنڈیا کے جوش مارنے کی اور ابلنے کی آوازیں آتی ہیں. تو ہنڈیا کب ابلتی ہے؟ جب نیچے آگ جل رہی ہو. ہنڈیا کب ابلتی ہے؟ جب نیچے ایندھن ہو، گیس ہو، آگ ہو. جب ہنڈیا کے نیچے آگ اور ایندھن ہی نہیں ہوگا تو پھر ہنڈیا سے آواز کیسے آئے گی؟ تو روتا بھی انسان تب ہے جب اس کے اندر درد ہو، اور اس اندر والے درد کا نام خشیت ہے. جب دل اللہ کی خشیت سے معمور ہو، اللہ کی خشیت سے لبریز ہو نا، پھر جو ہے وہ رونا آتا ہے. تو ہماری عبادت میں خشیت کا ایندھن نہیں ہے. اس لیے ہم نماز بھی ویسے ہی پڑھ رہے ہیں جیسے ہم نے بڑوں کو پڑھتے ہوئے دیکھا یا ہمیں سکھا دی گئی، لیکن کسی بھی عبادت کو اس کی روح میں سمجھ کے ادا کرنا اور پڑھنا مطلب یہ. اور جب کسی کا مائک آن ہے، پلیز مائک اپنا آف کر لے. یہ آئی ڈی ہے محل X2 آئی ڈی ہے شاید، XIAOMI لکھا ہوا ہے. 220 733 SFG، پتہ نہیں کون ہے اب یہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت تھی. بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتی ہیں کہ جب ہوا چلتی تھی یا بادل چھا جاتے تھے نا، تو اللہ کے نبی کی چہرے کی کیفیت اور ہو جاتی تھی. تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ،
الناس اذا رأوا الغیم فرحوا رجاء ان یکون فیہ المطر۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی، جب لوگ بادلوں کو دیکھتے ہیں وہ تو خوش ہوتے ہیں کہ چلو بارش برسنے لگی ہے، وَأَرَاكَ إِذَا رَأَيْتَهُ عُرِفَتِ الْكَرَاهَةُ فِي وَجْهِكَ، لیکن میں آپ کو دیکھتی ہوں کہ آپ کے چہرے پہ نا بڑی ایک درد اور دکھ والی کیفیت ہوتی ہے اور آپ پریشان سے نظر آتے ہیں۔ فقال یا عائشہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما یؤمنونی ان یکون فیہ عذاب، عائشہ میں کسی اور پہلو پہ غور کر رہا ہوتا ہوں کہ یار اس عذاب میں یا ہوا میں کہیں عذاب ہی نہ ہو، میں اس چیز کی وجہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ کا ڈر میرے اوپر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح انبیاء کا اللہ نے قرآن میں وصف بیان فرمایا ہے کہ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا۔ فرمایا کہ انبیاء تو وہ ہیں جو اللہ کا پیغام بھی پہنچاتے ہیں، ویخشونہ، اور اللہ کی خشیت ان کے دل میں ہوتی ہے، خشیت الہی ان کے دل میں ہوتی ہے، ولا یخشون احدا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی خشیت ان کے دل میں نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ تمام انبیاء کا خاصہ ہے، اور ان کی عادت ہے خشیت الہی، ان کی طبیعت کا ایک حصہ ہے۔ تو کیا ہمارے اندر بھی وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پاس علم سب سے زیادہ، بلکہ وہ ساری ساری رات وہ ایک آیت قرآن مجید کی، ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ اے اللہ اگر تو میری امت کو بخش دے تو یہ تیرے بندے، اگر تو ان کو عذاب دے تو اللہ یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو بخش دے تو اے اللہ تو بڑا غالب ہے، حکمت والا ہے۔ تو یہ چیز ایک آیت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری ساری رات اسی کو پڑھ کے روتے رہے، ساری ساری رات اسی کو پڑھ کے روتے رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا فرمایا کہ عبداللہ اپنا مجھے اقرا علی النساء، مجھے سورہ نساء پڑھ کے سناؤ۔ تو عبداللہ کہتے ہیں کہ وَأَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنزِلَ، کہ اللہ کے نبی میں آپ کو تلاوت سناؤں، آپ کو قرآن سناؤں حالانکہ آپ پہ نازل ہوا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب ان اسمعه من غیری، میری یہ خواہش ہے کہ میں کسی اور کی زبان سے قرآن سنوں۔ تو حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں قرآن کی تلاوت کرنا شروع ہو گیا، تو میں پڑھتے پڑھتے ایک آیت پہ پہنچا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہچکی بندھی ہوئی تھی اور آپ کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو جاری تھے۔ یہ اللہ کے نبی کی کیفیت ہے جن کے گناہ ہے ہی نہیں ہے، اللہ نے فرمایا کہ آپ جنتی ہیں، اگلے پچھلے سارے معاف، غلطی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن پھر بھی وہ رو رہے ہیں۔ جب اللہ کے نبی کے اندر اتنی خشیت ہے اور بندگی کا اتنا اثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہے، تو پھر ہماری عبادات اللہ کے نبی کے مقابلے میں کہاں ہے؟ ہمارا ایمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کہاں ہے؟ تو یہ جو روزہ ہے یہ آپ کے اندر خشیت پیدا کرتا ہے کہ اللہ کی موجودگی کو کافی سمجھو، اللہ کی موجودگی کو کافی سمجھو، اللہ کی محبت، اللہ کا ڈر، اللہ کو ناراض کر دینا۔ اللہ کا ڈر، جو ڈر ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، وہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کو ناراض کرنے سے ڈرو، کیونکہ جو محب ہوتا ہے نا وہ محبوب کو ناراض کرنے سے ڈرتا ہے، اس کی ناراضی سے بھی ڈرتا ہے کہ یار وہ کہیں ناراض ہی نہ ہو جائے۔ تو روزہ، اللہ نے فرمایا روزے کے بارے میں، الصوم لی وانا اجزی بھی، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا۔ اب روزے میں خشیت کیسے ہے کہ انسان سحری کھاتا ہے اور افطاری کرتا ہے، درمیان میں بھوکا پیاسا رہتا ہے، ساری چیزیں چھوڑ دیتا ہے، حالانکہ وہ کھا پی بھی سکتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، لیکن نہیں کچھ کرتا، کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں ہے۔ کچھ لوگ، ان کو کھانے پینے کی بڑی عادت پڑی ہوتی ہے، وہ کھانے پینے کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے، سارا دن ان کا منہ چلتا ہے، لیکن وہ نہیں کھاتے پیتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ خشیت ہے، اللہ کے لیے چھوڑا ہوا ہے نا انہوں نے سارا کچھ، اسی لیے دیکھیں، حلال چھوڑنے پر، اللہ کے کہنے پر حلال چھوڑنے کا اتنا مقام ہے، تو اللہ کے کہنے پہ حرام چھوڑنے کا کتنا مقام ہوگا؟ یہی خشیت الہی ہے، اور یہی روزہ آپ کے اندر پیدا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نا وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا
کہ کھجور کا ایک تنا ہوتا تھا جس کے ساتھ ٹیک لگا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے تھے. ایک دن ایک خاتون نے کہا کہ اللہ کے نبی، میرا بیٹا ہے وہ لکڑی کا کام کرتا ہے، آپ کے لیے ممبر تیار کرنا چاہتا ہے کہ اس کی اجازت ہے؟ فرمایا اجازت ہے. ممبر تیار کروا دیا گیا. صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے ممبر پر تشریف لائے تو کھجور کے تنے سے نا ایسے رونے کی آوازیں آنی شروع ہو گئی جیسے نا کوئی چھوٹا بچہ روتا ہے جب اس کی ماں اسے دور چلی جاتی ہے. صحابہ فرماتے ہیں پھر اللہ کے نبی ممبر سے اترے، اس کھجور کے تنے کے پاس آئے، اس کو اپنی بازوؤں میں لیا اور سینے سے لگایا تو وہ ایسے چپ کر گیا جیسے کسی بچے کو پیار کر کے چپ کروایا جاتا ہے. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے اللہ کے نبی کو پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کھجور کا تنا کیوں رو رہا تھا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بقت علی ما کانت تسمع من الذکر، کہ یہ اللہ کا ذکر جو اس کے سامنے کیا جاتا تھا نا اب یہ اس کے سامنے نہیں کیا جا رہا تو یہ اس وجہ سے رو رہا ہے، اس وجہ سے رو رہا ہے. یعنی وہ ایک غیر جاندار چیز، یعنی کہ غیر عاقل چیز جس کے اندر عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے، وہ بھی خشیت سے لبریز ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. اللہ نے فرمایا کہ یہ امانت، یہ قرآن ہم نے آسمانوں کو دیا، زمین کو دینا چاہا، پہاڑوں کو دینا چاہا تو وہ ڈر گئے. انہوں نے کہا کہ اللہ ہم اس چیز کو نہیں اٹھا سکتے، ہم اس امانت کو نہیں اٹھا سکتے. وہ ڈر گئے، اس کو پھر انسان نے اٹھایا. ٹھیک ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فرمایا کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ نازل کر دیتے تو یہ تم اسے دیکھتے کہ یہ اللہ کی خشیت کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے ڈر کے مارے پھٹ جاتا. ٹھیک ہے. تو یہ مطلب جو دیگر چیزیں ہیں ان کے اندر بھی اللہ کا خوف ہے، ان کے اندر بھی یہ چیزیں ہیں. تو پھر ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں کہ یہ چیزیں ہمارے اندر کیوں نہ پیدا نہیں ہوتی. اب دیکھیں فضیل بن ایاز رحمہ اللہ، وہ بڑے مشہور علماء میں سے گزرے ہیں، صلحاء میں سے گزرے ہیں، اور علم کی دنیا میں اور ورع اور تقوی کی دنیا میں ان کا ایک نام ہے. لیکن یہ راہ راست پر کیسے آئے؟ یہ پہلے چوری ڈکیتی کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو ایک دن نا ان کا دل کسی نوجوان لڑکی پر آ گیا. انہوں نے کہا کہ رات کو اس کے گھر جائیں گے. یہ رات کو اس کے گھر گئے، دیوار پہ چڑھے اور نیچے چھلانگ مارنے لگے. تو وہ لڑکی اندر سے قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، قرآن کی تلاوت کر رہی تھی. قرآن کی آیت ان کے کانوں میں پڑی تو یہ اتنا ڈرے اور بدلے کہ دیوار سے دوبارہ گلی کی طرف کود گئے اور ان کی اصلاح ہو گئی. وہ آیت کیا تھی؟ الم یأن الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. فرمایا کہ لوگوں کے دل اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ وحی کے سامنے جھکتے کیوں نہیں ہیں، اللہ کے ذکر کے سامنے جھکتے کیوں نہیں ہیں، ان میں خشیت یا ڈر یا خشوع اور خضوع کیوں پیدا نہیں ہوتا. تو یہ آیت ان کے دل پہ ایسا اثر کر گئی کہ یہ راہ راست پر آ گئے. اور اسی طرح آپ نے وہ واقعہ کئی بار سن رکھا ہے کہ وہ تین بندے غار میں پھنس گئے. اب تینوں نے کہا کہ بھائی اتنی طاقت زور تو ہے نہیں کہ پتھر کو پیچھے کر دیں، چٹان کو پیچھے کر دیں. چلو اگر کوئی نیکی کسی نے کی ہے تو اپنی نیکی کا ریفرنس اللہ کے دربار میں دے، اپنی نیکی کو بطور وسیلہ پیش کرے. تو دونوں میں سے تینوں بندوں نے اپنا ایک ایک عمل پیش کیا. تو اگر ان تینوں عملوں کو دیکھا جائے نا، تینوں کے کاموں کو دیکھا جائے تو اس کا جو رزلٹ ہے وہ خشیت ہی نکلتا ہے، اللہ کی خشیت. کہ انہوں نے وہ تینوں کام اللہ کی خشیت سے کیے. ان میں سے پہلے بندے نے کیا کہا؟ اللہ تجھے معلوم ہے کہ میں نے ایک مزدور ہائر کیا، مزدوری طے کی اور اسے کام لیا. شام کو جب وہ میرے پاس اجرت لینے آیا، میں نے اس کو جو مزدوری چاول طے ہوئے تھے تو میں نے اس کو کہا بھئی یہ چاول لے لو. اس نے لینے سے انکار کر دیا، بھئی یہ مزدوری میرے کام کے حوالے سے تھوڑی ہے. تو اللہ وہ مزدوری چھوڑ کے چلا گیا کہ تمہیں بھی رکھ لا، میں نے نہیں، مجھے نہیں چاہیے اتنے چاول. تو اللہ میں نے پھر وہ چاول کاشت کیے، فصلیں بنائیں، سارا کچھ کیا. ایک وقت آیا کہ اسی فصل سے جانور بن گئے، پھر آگے جانوروں کے نگران آ گئے. پھر کبھی زمانے میں وہ بندہ میرے پاس آیا، بھوکا بھوک کا مارا ہوا، ستایا ہوا، غربت کا مارا ہوا، اور مجھے کہنے لگا پائے نے جیڑی مزدوری بن دی سی نا چھوڑ، اوہی مینوں کو پورا دے چھڈو، گھر بالاں دے کھان واسطے کچھ بھی نہیں ہیگا.
ਅੱਲਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹ ਚਰਵਾਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ मुझे कहने लगा कि मेरे ना मजाक ना करो। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, वो सारा कुछ तेरा है। मैंने फिर उसको सारी स्टोरी सुनाई कि मैंने तेरे जाने के बाद मैंने कुछ खाया नहीं, मजदूरी खाई नहीं, चावल पका के खाई नहीं कि खसमा नु खा जाके, तू ना ले ऐसे पका खाने हैं। तो अल्लाह, अगर तू जानता है कि मैंने वो अमल तेरे लिए किया है, तेरा ही डर था ना, और किसका डर था? वरना वो तो चावल छोड़ के चला गया हुआ था, मैं खा लेता, मुझे कौन रोकने वाला था, मुझे कौन पूछने वाला था। यही खशियत रोजा आपके अंदर पैदा करता है कि आप रोजा तोड़ दें, खोल दें, खा लें, कौन देख रहा है? अल्लाह देख रहा है। अल्लाह देख रहा है आपको। तो वो अल्लाह, मैंने नहीं उसको खाया, मैंने उसको सारा कुछ उसके हवाले कर दिया। अल्लाह, अल्लाह अगर तू जानता है कि तेरे लिए अमल हुआ है तो ही नजात दे दे। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, चट्टान थोड़ी सी साइड पे हो गई। दूसरे बंदे ने अमल पेश किया कि अल्लाह, बकरियां चराता था, चरवाहा था, शाम को मेरी आदत थी, घर आता था, सबसे पहले माँ बाप को दूध पिलाता था, फिर बच्चों को पिलाता था। माँ बाप की खिदमत पहले थी, बच्चों की, बीवी की बाद में थी। एक दिन बकरियां चराते चराते कहीं दूर निकल गया, शाम हो गई, रात हो गई, रात को वापस आया तो देखा कि बच्चों का भूख से बुरा हाल है, और वालदैन इंतजार करते करते सो गए। मैंने दूध धोया, दूध बर्तनों में डाला, माँ बाप के सराहने आके खड़ा हो गया कि कहीं ऐसा ना हो कि रात के किसी पहर अम्मा अब्बा की आंख खुले और उनको भूख लगी हो और खाने को कोई चीज ना मिले। अल्लाह, तू जानता है कि मेरे बच्चे भूख की वजह से बिलक रहे थे। मैंने कहा नहीं, मेरी आदत यही है कि पहले वालदैन को दूंगा। तो अल्लाह, मैं सारी रात प्याला लेके खड़ा रहा था, तुझे भी मालूम है। अल्लाह, अगर ये अमल तेरे लिए किया था तो फिर हमें इस मुसीबत से बचा दे। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह ने चट्टान का और थोड़ा सा हिस्सा पीछे कर दिया। ठीक है, तो ये खशियत है। खशियत लेके खड़ी रही उसको। फिर तीसरे बंदे ने अमल की पेश किया कि अल्लाह, मैं अपने चचा की बेटी से बड़ी मोहब्बत करता था, तो मैं उसके खिलाफ, उसके बारे में बुरे जज्बात रखता था कि इससे बदकारी करूंगा। तो उसने कहा कि इतने पैसे चाहिए, मैंने उसको पैसे भी जमा कर लिए। बंदा जब पीछे पड़ा होता है, शैतान सवार होता है, तो पता नहीं कहाँ कहाँ से दौलतें ला के महबूब के कदमों में ढेर कर देता है। तो अल्लाह, मैंने भी कहा कि ठीक है, पैसे की ऑफर भी कबूल है, पैसे दे दिए। फिर मैं उसके पास गया, उस अल्लाह के बंदे ने आखिरी दफा कहा कि अल्लाह के बंदे, बुराई तो देख तू करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, लेकिन याद कर तू उस दिन को कि जब अल्लाह पूरी दुनिया के सामने हम दोनों को कहोगा, वो कहेगा कि वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, कि मुजरिमों अलग हो जाओ। जब पूरी दुनिया के सामने हमारे पर्दे खुल गए, हमारे राज इफ्शा हो गए और हर चीज जो है वो एक्सपोज हो गई, तो पूरी दुनिया को, अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे? वहां पे क्या इज्जत रह जाएगी? अल्लाह, मैं इसी एक जुमले से डर के उठ के वापस आ गया था। अल्लाह, अगर तुझे लगता है कि मैंने ये अमल तेरे तेरे ही लिए किया था तो मुझे माफ कर दे, हमें हमारी से मुसीबत से जान छुड़ा ले। तो फरमाया कि चट्टान का सारा हिस्सा एक तरफ हो गया और गार का मुंह खुल गया। ये सारा अमल उसने क्यों किया? लड़की ने जबरदस्ती तो नहीं की थी ना, कोई सिक्योरिटी गार्ड तो नहीं थे, कोई कैमरे नहीं थे, कोई सिक्योरिटी इदारे नहीं थे, किसी ने देखा नहीं था। लेकिन ये खशियत थी, ये खशियत थी जिसने उसको इस काम से रोका। ठीक है, तो इसी खशियत की जरूरत है, यही खशियत मतलूब है। और रोजा यही खशियत इलाही आपके अंदर पैदा करता है, यही रोजे की फिलॉसफी है, यही रोजे का फलसफा है जिसे हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी अबू मरसद अल गनवी रजी अल्लाह तआला अन्हु, वो इस्लाम ले आए। लेकिन इस्लाम लाने से पहले ज़माना जहालियत में किसी लड़की के साथ, नौजवान लड़की के साथ उनके मरासम थे। तो जब इन्होंने इस्लाम कबूल किया तो कुछ सहाबा बतौर कैदी मक्का में रह गए, उनको कैद कर लिया गया। तो अल्लाह के नबी ने अबू मरसद अल-गनवी की जिम्मेदारी लगाई। ये ताकतवर बहुत थे, बड़ी पावर थी, ताकत थी इनके अंदर, और बड़ी महारतें इनकी पास थी। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुमने जो मक्का में कैदी रहेगा उनको छुड़ा के लाया करना है। कहने लगे, मैं एक रात गया तो उस रात जो कैदी मुझे उठाना पड़ा ना, उसको खोलना पड़ा, वो बड़ा बरकम, भारी भरकम था, वजनी था। मैं उसको उठा के वहां से निकला, दौड़ा, तो रास्ते में वो इनाक औरत जिसके साथ जमाना जहालियत में मेरे ताल्लुकात, उसने मुझे देखा और कहने लगी कि आज की रात तुमने मेरे पास गुजारनी है। तो मैंने कहा कि नहीं भाई, अब तेरे मेरे रास्ते जुदा हो गए हैं, मैं कमली वाले के हाथ बैत हो चुका हूँ, मैंने आका के हाथ इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम इस चीज को अलाउ नहीं करता, मैं ये काम कभी भी नहीं करूंगा। तो उस लड़की ने कहा कि मैं शोर मचा दूंगी। तो ठीक, मैंने कहा ठीक है भाई, तू शोर मचा के देख ले।
تو فرماتے ہیں کہ اس نے شور مچا دیا، لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، میرا پیچھا کیا جانے لگا، میں ایک غار میں چھپ کے بیٹھ گیا۔ بہرحال جو کرنے کا جو ہمارے موضوع کی بات ہے وہ کیا ہے کہ ایک عورت نے دعوت دی، ٹھیک ہے، لیکن وہ اس کی دعوت پہ لبیک نہیں کہا۔ تو یہ والی خشیت کی ضرورت ہے۔ آج وہ لڑکی، اس کا نام میں کہوں گا موبائل ہے، پہلے وہ لڑکی تھی نا، آج موبائل ہے۔ موبائل آپ کو دعوت دیتا ہے یہ کھولو، موبائل آپ کو دعوت دیتا ہے، آپ کے سامنے ایڈز آتے ہیں، آپ کے سامنے ویب سائٹس آتی ہیں، آپ کے سامنے پروموٹڈ ویڈیوز آتی ہیں ٹک ٹاک پہ، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ۔ اب خشیت نے آپ کو روکنا ہے کہ آپ کی انگلی کہاں جاتی ہے۔ آپ کی انگلی خشیت کے کنٹرول میں ہے۔ اگر خشیت ہوگی تو آپ کی انگلی کسی بھی غلط سائڈ پہ نہیں جائے گی، لیکن اگر خشیت ہوگی پھر انگلی غلط سائڈ پہ جائے گی، ٹچ غلط سائڈ پہ ہوگا، پھر آنکھیں اس طرف لگ جائیں گی، اور پھر آپ کے اندر کی اور دل کی دنیا کی بربادی شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ مطلب دو آنکھیں ایسی ہیں کہ جن کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، عین بعد تحرس فی سبیل اللہ۔ ایک وہ آنکھ جو ساری رات اللہ کے راستے میں پہرا دیتی رہی، ساری رات اللہ کے راستے میں پہرا دیتی رہی، اور دوسری آنکھ عین بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے رو پڑی، وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے رو پڑی، احساس پیدا ہوا، اپنی مجرمانہ حرکتوں کا احساس پیدا ہوا، اللہ میں نے فلاں کا دل دکھایا تھا، احساس پیدا ہوا، اللہ میں فلاں سے ناراض تھا، احساس پیدا ہوا، اللہ میں نے فلاں کی چیز چرائی تھی، احساس پیدا ہوا، اللہ میں نے والد کو برا کہا تھا، اللہ میں نے اماں کو برا کہا تھا، اللہ میں نے فلاں استاد کو برا کہا تھا، اللہ میں نے اپنے بچوں کو برا کہا تھا، اللہ اس کے بارے میں برا سوچا تھا، فلاں کو مطلب یہ کہا تھا، فلاں کو یہ کہا تھا، ساری غلطیوں کا احساس پیدا ہوا، ندامت ہوئی۔ یہ ساری ندامت کے پیچھے خشیت الہی ہے۔ یہ خشیت آپ کو جو ہے وہ اللہ کے در پہ لے کے آتی ہے، اور آپ کی آنکھوں میں آنسو لے کر آتی ہے۔ اور عرش کا سایہ بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امرأة ذات حسب و جمال، کہ ایک بندے کو حسب و نسب امیر عورت نے دعوت دی، امیر عورت نے پرپوز کیا، اور اس نے اس پہ جو ہے وہ گناہ کی طرف راغب کرنے کی کوشش کی، تو اس نے کیا کہا؟ انی اخاف اللہ، نہ بھائی میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ خشیت، خشیت کی وجہ سے وہ اس لڑکی کے پاس نہیں گیا۔ لیکن ہمارے یہاں پہ نوجوانوں کی کیا کیفیت ہے؟ لڑکی نے تو کیا پاس آنا ہے، یہ خود لڑکیوں کے پاس جاتے ہیں۔ لڑکیاں تو کیا پاس آنا ہے، آج کل لڑکیاں بھی ترسی پھرتی ہیں، لڑکے بھی ترسے پھر رہے ہیں ٹک ٹاک پہ۔ بس اوقات ایسے ایسے کمنٹ پڑھنے کو ملتے ہیں، کاش کو میرے ساتھ دوست رہ گئے، کاش میرے بھی کو اپنا لے، یہ میرا نمبر ہے، اپنے نمبر لکھے ہوتے ہیں۔ مطلب اتنی غلاظت، اتنی آگے تک چلے گئے ہیں لوگ۔ اور پھر جو وہاں پہ کنجر پونا ٹک ٹاک پہ ہوتا ہے، اس ساری کو میڈیا پہ آ کے ڈیفینڈ بھی کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ میم آپ کپڑے کیسے پہنتی ہیں، آپ کو میرے ڈریس سے کیا، آپ ہوتے کون ہے میرے ڈریس سے بات کرنے والے، میں یہ کام کرتی ہوں، آپ ڈانس کرتی ہیں، جی یہ میرا میٹر ہے، پرسنل میٹر ہے، آپ ڈانس پہ اعتراض کرنے والے کون ہوتے ہیں۔ مطلب ہر بےہودگی کو اس کا دفاع بھی کیا جاتا ہے، اور اس کے دلائل بھی دیے جاتے ہیں، اور اعتراض کرنے والے کو چپ رہنے کی دھمکیاں بھی دی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ مطلب کیا ہے کہ خشیت نہیں ہے۔ بھول گیا انسان مسلمان کہ میرے اوپر کوئی اللہ ہے، میرے اوپر کوئی رب ہے، میں اس کے سامنے مسئول ہوں، میں نے اللہ کو جواب دینے ہیں، میرے اللہ نے مجھ سے پوچھنا ہے، ایک ایک پائی کا حساب لینا ہے، جوانی کا حساب لینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں جب بندہ سوچتا ہے نا، پھر انسان کے اندر جو ہے وہ خشیت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بس اوقات تلاوت کیا کرتے تھے، تو وہ بیمار ہو جاتے تھے، کئی کئی دن پھر وہ تلاوت کے بعد بیمار رہتے تھے، اور آیاتیں ان پہ آیات اتنا اثر کیا کرتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو بلکہ بسا اوقات فرمایا کرتے تھے، یا لیتنی کنت شجرۃ تؤکل، اے کاش میں درخت ہوتا کہ جس کو لوگ نا کاٹ کوٹ کے جلا لیتے، کوئی ایندھن بنا لیتے، کوئی فرنیچر بنا لیتا۔ مطلب میں انسان نہ ہوتا، انسان بن کے سیدھا رہنا اور پھر حساب دینا کتنا مشکل کام ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے وہ تمہیں فرمایا کرتے کہ لو مات جمل ضیاء علی جانب الفرات لخشیت و یسألنی عنہ اللہ یوم القیامہ۔ تو مشہور ان کا جملہ ہے کہ اگر فرات کے کنارے اونٹ کا بچہ یا بکری کا، مختلف الفاظ ہیں، کہ وہ بھی پیاسا مر گیا، لخشیتو، تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کا حساب میرے سے نہ لینے، کہ عمر تیرے دور خلافت میں ایک اونٹ مر گیا، بکری کا بچہ مر گیا۔ مطلب یہ خشیت تھی، اسی وجہ سے راتوں کو نہیں سوتے تھے۔
راتوں کو جاگنے، کبھی وہاں جا رہے ہیں، کبھی اس گلی میں، کبھی اس گھر میں، کبھی اس کے سامنے، کبھی راشن اٹھا کے کسی کے گھر میں، کبھی کسی کے گھر میں. تو ہمارے اندر بھی ایسا احساس ہے؟ کیا گناہ کرتے ہوئے ہم بھی اتنا لرز جاتے ہیں؟ کیا کوئی غلط ویب سائٹ اوپن کرتے ہوئے ہماری انگلیاں بھی کامتی ہیں؟ کیا کسی کی ماں بہن بیٹی کی طرف دیکھتے ہوئے ہماری نظریں بھی جھکتی ہیں کہ نہیں جھکتی؟ کیا اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کرتے ہوئے ہمارے دل پہ بھی کب کبھی طاری ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ اگر ہوتی ہے تو اسی کا نام خشیت ہے، اگر نہیں ہوتی اسی کا نام جرت ہے. جو جرت انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے دکھا رہا ہوتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، وددت لو اننی لو متو لم ابعث، کاش کاش میں ہوتا ہی نہ، میں مر جاتا اور مجھے اٹھایا نہ جاتا، میں مر جاتا مجھے مرنے کے بعد اللہ زندہ ہی نہ کرتا. ٹھیک ہے، ایسی باتیں کب بندہ کہتا ہے؟ ٹھیک ہے، جب اس کو ہوتا ہے کہ میں نے کیسے حساب دینا اللہ کو، میں کیسے اللہ کے سامنے پیش ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے ایک دن آیت پڑھی، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، کہ اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا اور ہمیں دھوئیں والے یعنی کہ آگ والے عذاب سے ڈرایا. اپنی نماز میں تلاوت کر رہی تھی، تو یہ اس آیت پہ رونا شروع ہو گئی. اس آیت پہ زاروں قطار رونا شروع ہو گئی. مطلب ان کے اندر، ازواج مطہرات کے اندر جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ان کو خشیت ملی تھی وہ تھی. بلکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رونے کی وجہ سے ان کی آنکھوں کے نیچے نشان پڑ گئے تھے. رونے کی وجہ سے ان کی آنکھوں کے نیچے نشان پڑ گئے تھے. تو لازمی نہیں ہے خشیت میں آپ روئیں بھی روئیں، تو یہ ایک ایکسٹریم لیول کا ایک ایمان اور ڈر بندے کے اندر ہوتا ہے، بندہ رو پڑتا ہے، دل نرم ہو جاتا ہے. لیکن خشیت ہو، آپ کا دل روئے، آپ اللہ کے ساتھ بندے بن کے رہیں، اللہ کے بندے بن کے رہیں، اللہ کے غلام بن کے رہیں، اللہ کی حدود کو پامال نہ کریں، اور اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے اجتناب کریں، حلال کردہ چیزوں کو اپنائیں، واجب کردہ چیزوں کو اپنائیں، ان پہ عمل کریں. ٹھیک ہے. تو بہرحال مطلب یہ خشیت ہی ہے جو انسان کو ایک سارے کام چھوڑنے پہ ابھارتی ہے. ٹھیک ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، وہ جا کے ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو امامت کروا دیں، لوگوں کو نماز پڑھا دیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو کہا کہ اللہ کے نبی، میرے ابا جی ہیں، مجھے ان کی طبیعت کا پتہ ہے، وہ بڑی نرم طبیعت والے ہیں اور بڑا ان کا نرم سا دل ہے، نازک سا دل ہے، وہ آپ کے مسلح پہ اپنے اوپر کنٹرول ہی نہیں کر سکتے، انہوں نے رو ہی جانا ہے. وہ نہیں کنٹرول کر سکیں گے خود پہ. یہ کیا چیز ہے؟ یہ خشیت ہی ہے نا، یہ خشیت الہی ہے جو اس حد تک بندے کو ایماندار کر دیتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے معاملے میں بڑا حساس ہو جاتا ہے کہ اس کی روح کانپ جاتی ہے. اسی لیے حضرت شاید عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ان المنافق یرا ذنوبہ کالذباب مر علی انفی. فرماتے ہیں کہ جو منافق ہوتا ہے نا، وہ اپنے گناہوں کو سمجھتا ہے جیسے مکھی ناک میں بیٹھی. گناہ، مکھی ناک میں بیٹھی اور اس نے ہاتھ کا معمولی سا اشارہ کر کے مکھی کو اڑا دیا. فرماتے ہیں لیکن جو مومن ہوتا ہے وہ اپنے گناہوں کو سمجھتا ہے، کانا ہو قاعد تحت الجبل، وہ سمجھتا ہے کہ میں کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوں، یہ پہاڑ پتہ نہیں کب میرے اوپر گر جانا ہے، یعنی کہ وہ اپنے گناہوں کو پہاڑ سمجھتا ہے. تو ہمیں بھی گناہوں کے بارے میں ایسا احساس ہوتا ہے، گناہ کر کے ہمیں بھی ندامت ہوتی ہے، یا ہمیں بھی گناہوں کی نحوست سے ڈر لگتا ہے کہ یار گناہ کہیں میرے اوپر وبال نہ ٹوٹ پڑے، میرے اوپر گناہ کا وبال نہ ٹوٹ پڑے. ٹھیک ہے. تو اسی چیز کا نام خشیت ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایک سفر میں تھے، راستے میں ایک چرواہے کو دیکھا، تو اس سے بکریاں، اس کو کہا کہ ایک بکری ہمیں دے دو. تو اس نے کہا کہ بھائی سر، یہ بکریاں میری نہیں ہیں، یہ میرے مالک کی ہیں، میں آپ کو کیسے دے سکتا ہوں. عبداللہ نے عمر رضی اللہ نے سوچا کہ چلے اس کو آزماتے ہیں کہ بندہ کیا ہے. کہنے لگے یار تم دے دو بکری، جا کے اس کو مالک کو کہہ دینا کہ بھیڑیا کھا گیا ہے، اتنی بکریوں میں پتہ کہاں لگے گا اس کو. تو بندہ وہ اللہ والا تھا، وہ کہنے لگا کہ میں تو نہیں ایسے کر سکتا، مالک کی آپ بات کر رہے ہیں، جو مالک الملوک ہے وہ کدھر ہے؟ مالک الملوک کدھر ہے؟ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ میں نہیں یہ کام کروں گا. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے، اس کے مالک سے اس کی قیمت پوچھی، اس کو قیمت ادا کی، غلام آزاد کر دیا، اور کہنے لگے کہ تیرے اس ایک جملے نے تجھے دنیا میں بھی آزادی دلوائی ہے
اور مجھے اللہ کی بارگاہ میں پوری امید ہے کل قیامت والے دن بھی یہ تیرے الفاظ تجھے اللہ کی جہنم سے اور عذاب سے نجات دلائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ خشیت ہے جب انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے نا، تو وہ پھر نا پہرے داری کا محتاج نہیں ہوتا. پھر وہ سی ٹی وی کیمرے کا محتاج نہیں ہوتا، بار 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 کہنے کا محتاج نہیں ہوتا کہ ایسا نہ کرو. یہ اس کے اندر ایک چیز بیٹھ جاتی ہے، اس کے اندر ایک چیز بیٹھ جاتی ہے جس کو دل کہا جاتا ہے. جس دل کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ لَمُضْغَةً إِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ. آقا نے فرمایا کہ انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو تو پورا جسم ٹھیک ہوتا ہے، وہ خراب ہو جائے پورا جسم خراب ہو جاتا ہے. اللہ وحی القلب، اور اس ٹکڑے کا لوتھڑے کا نام دل ہے. تو دل کی دنیا بدل جانے کا نام ہی خشیت الہی ہے. دل کے اندر ہی احساس پیدا ہو جانا، یہ خشیت الہی ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ مشہور واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی کہ اللہ کے نبی مجھ سے نا غلط کاری ہو گئی ہے، تو مجھے حد لگا کے یعنی کہ رجم کر کے پاک کر دیں. شادی شدہ تھی، تو کوئی برا کام ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری طرف منہ پھیرا، پھر اس نے کہا، پھر دوسری طرف منہ پھیرا، پھر اس نے کہا کہ اللہ کے نبی غلطی ہو گئی ہے. فرمایا کہ چلو جب بچے کی پیدائش ہو جانا تم پھر آ جانا. بچے کی ولادت ہو گئی، وہ بچہ اٹھا کے اللہ کے نبی کے پاس آ گئی. اللہ کے نبی میرے اوپر حد لگائیں، مجھے پاک کر دیں، گناہوں کی فکر اس کو کھا رہی تھی. تو آقا نے فرمایا کہ بھائی جب یہ بچہ دودھ چھوڑ دے نا، کھانا پینا شروع کر دے، پھر آنا. تو صحابہ فرماتے ہیں کچھ عرصے بعد وہ عورت پھر آئی، بچے نے ہاتھ میں روٹی کا نوالا پکڑا ہوا تھا کہ اللہ کے نبی اس نے کھانا پینا شروع کر دیا. اب انسان دیکھے کہ کتنا مرحلہ گزرا. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان نا اپنی غلطی بتا کے پچھتاتا کہ میں نے غلطی کیوں بتائی ہے. کیا وہ عورت نہیں پچھتائی ہوگی؟ اللہ کے نبی کے پاس آئی، اللہ کے نبی نے واپس بھیج دیا. جب بچہ پیدا ہو جائے نا پھر آ جانا. وہ کہیں بھاگ سکتی تھی، روح پوش ہو سکتی تھی، دوڑ سکتی تھی، علاقہ چھوڑ سکتی تھی، لیکن بچہ پیدا ہونے تک انتظار کرتی تھی. پتہ نہیں کتنی تڑپ ہوگی اس کے اندر کہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے، غلطی گناہ کیوں میرے سے ہو گیا ہے. پھر بچہ پیدا ہو گیا، فون اٹھا کے اللہ کے نبی کے پاس آئی. دودھ پیتا تھا، اللہ کے نبی نے پھر اس کو مہلت دی، کھانا پینا شروع ہو جائے پھر آنا. کیا کھانے پینے تک کیسے اس نے وہ تکلیف میں دن گزارے ہوں گے؟ کیا اس کو یہ احساس نہیں ہوا ہوگا کہ یار میرا بچہ ہے، بیٹا ہے، یہ میرے بعد کہاں سے کھائے پیے گا؟ اب آپ امیجن بھی کریں نا، امیجنری طور پر بھی آپ سوچیں، خدا نہ خواستہ اللہ سب کو زندگی دے، ہم بھی کبھی کبھی اکیلے بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ یار اگر میں مر گیا تو یہ چھوٹے چھوٹے میرے بچے ہیں، یہ میرے ساتھ کھیل رہے ہیں، میں ان کو اسکول چھوڑ کے آتا ہوں، یہ میرے سے پیسے مانگتے ہیں، ابو ابو ہمیں پیسے دیں، میں ان کو پیسے دیتا ہوں، میں ان کے ساتھ پارک جاتا ہوں، ہے یہ میرے ساتھ جپھی ڈال کے سو جاتے ہیں اور میری داڑھی سے کے ساتھ کھیلتے ہیں اور میری گود میں بیٹھتے ہیں اور میں ان کے ساتھ سفر کرتا ہوں، میں ان کے ساتھ خوش ہوتا ہوں، میں رات کو گھر آتا ہوں تو یہ مجھے دیکھ کے چھلانگے مارنا شروع کر دیتے ہیں، مجھے چمٹ جاتے ہیں. سوچتا ہوں کہ یار اگر میں نہ ہوں تو میرا کیا بنے گا ان کے بغیر، یا ان کا میرے بغیر کیا بنے گا؟ کس کو ابو ابو کہوں کہیں گے؟ ٹھیک ہے، کس کے پیچھے جائیں گے، کس سے پیسے مانگیں گے، کون ناز نخرے اٹھائے گا؟ اسی طرح عورت ذات بھی سوچتی ہے کہ بچہ اس کا دودھ پیتا ہے، اس سے پیار کرتا ہے، اس کو چومتا ہے، اس کے ساتھ سوتا ہے، رات کو جب اٹھتا ہے ماں 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 امی، اس کے ساتھ لپٹ جاتا ہے، اس کے ساتھ چمٹ جاتا ہے. جب وہ اپنے سینے سے لگاتی ہے تو بچہ ایسے چپ ہو جاتا ہے جیسے روئے نہیں تھا. تو سوچے کہ اگر میں آنا ہوں تو بچوں کا کیا بنے گا؟ کیا اس عورت نے نہیں سوچا ہوگا کہ یار چھوٹا سا بچہ ہے، میں نے دودھ پلانا ہے؟ آخر ماں بچہ جیسا بھی جنے، اس کے دل میں ایک محبت ہوتی ہے نا بچے کی. دودھ کس کا پیے گا، اس کو کون سنبھالے گا، کون اس کی روتے ہوئے اس کو چپ کرائے گا؟ ساری باتیں اس نے سوچی ہوں گی. لیکن گناہ، سوچا کہ نہ گناہ سب سے حاوی ہے. پھر اللہ کے نبی کے پاس آ گئی، بچہ اٹھایا ہوا ہے، بچہ کسی کے سپرد کر دیا گیا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا گڑھا کھودو. صحابہ نے گڑھا کھودا، دفن کیا گیا، پتھر مارے گئے، رجم کیا گیا. حضرت خالد بن ولید تھے، تو کسی بندے نے اونٹ کی ہڈی اس کے ہاتھ آئی، اونٹ کی ہڈی اس عورت کے سر میں ماری، تو خون سے سر کا فورا نکل گیا. حضرت خالد بن ولید کے کپڑوں میں پڑا. تو حضرت خالد بن ولید نے کو تلخ بات کہہ دی، ترش بات کہہ دی کہ خود تو جا رہی ہے، پلید ہے، اب مجھے بھی جاتی ہوئی پلید کر رہی ہے. اللہ کے نبی نے یہ الفاظ سنے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو اللہ کے نبی خاموش نہ رہے. اور میں خالد
कैसी बात कर रहे हैं؟ मैंने तो इस अल्लाह की बंदी को बड़ी करीब से देखा है ना, इसका केस मैं हैंडल कर रहा था, मेरे पास ही आ रही थी बार बार, चली जाती थी आ जाती थी। खालिद मैंने इसकी तड़प को इतना करीब से देखा है, अल्लाह से कितना डरती थी मैंने इसको करीब से देखा है। कौन बच्चे को ऐसे लेकर आता है? कौन बच्चा उठा के आता है कि मुझे मारो? कौन बच्चा उठा के आता है कि मुझे कत्ल कर दो? पता था इसको मैंने मारी जाना है। खालिद, अगर मदीने के 70 गुनाहगार होते और इस औरत की तौबा उन 70 बंदों में तकसीम कर दी जाती, अल्लाह इस एक अकेली औरत की तौबा की वजह से मदीने के 70 गुनाहगारों को माफ कर देता। ये क्या चीज थी? ये खशियत है। ये खशियत इलाही है कि जो गुनाह के बाद बेचैन की रखती है बंदे को, और बंदे के पाँव में बेड़ी बन जाती है, वो अल्लाह के पास ले जाती है उसको कि ना भी अल्लाह के पास आओ, गुनाह क्यों किया, अल्लाह के पास आओ। हमारी ये कैफियत कभी बनी? हमारी ये कैफियत? हमें अल्लाह की नाफरमानी करके एहसास पैदा हुआ है, इतनी देर अल्लाह से दूर रहे, कभी सोचा है अल्लाह तेरे करीब नहीं आ रहे हम? कभी सोचा है कि अल्लाह तूने इतना कुछ दिया मुझे, अल्लाह मैं कहाँ रहती थी, अल्लाह तू मुझे पाकिस्तान से उठा के यहाँ पे ले आया है, अल्लाह मेरे माँ बाप क्या थे, अल्लाह मैंने किन हालात में आंख खोली, अल्लाह मेरी पास स्कूलों की फीसें नहीं थी, अल्लाह मेरे हालात माड़े थे, अल्लाह अब तो तूने इतने पैसे दे दिए कि मैं हो सकता है 2 महीने की सैलरी जमा करके गाड़ी ले लूं, इतना पैसा है। अल्लाह तूने मुझे नवाजा है, अल्लाह तूने मुझे छप्पर फाड़ के दिया है, अल्लाह इतने प्यारे खूबसूरत बच्चे अता किए हैं, अल्लाह इतने वसाइल अता किए हैं, अल्लाह लोगों के पास खाने को जो है वो नवाला नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, अल्लाह मैं हर सीजन में बच्चों को कपड़े लेके देती हूँ, अल्लाह अल्लाह मैं हर इवेंट में बच्चों को कपड़े लेके देती हूँ, हम हर इवेंट पे शॉपिंग के लिए जाते हैं, हर फंक्शन पे शॉपिंग के लिए जाते हैं, अल्लाह अल्लाह लेकिन मैं तेरे से दूर रही, तू मुझे देता रहा, मुझे नवाजता रहा कि बागी होने पे नवाजता रहा। अल्लाह तू कितना गफूर है। कभी बातें करें अल्लाह के साथ बैठ के ऐसे, अल्लाह के साथ काले मिलाएं, अल्लाह के साथ डायरेक्ट हों और अल्लाह को पुकारें और अल्लाह ताला के सामने गिर जाएं, गिर जाएं अल्लाह के सामने कि अल्लाह मैं इतना मतलब तेरे से दूर रहा। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, अल्लाह मैं तो धोखे में रहा, दुनिया के धोखे में, दुनिया की दोस्तियों में उलझा रहा, अल्लाह तेरे से मैं दूर रहा। मतलब इसी कैफियत के पैदा होने का नाम जो है वो खशियत है। इसी का नाम खशियत है। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमहुल्लाह बड़े जाहिद, बड़े नेक, और जिहाद की दुनिया में उनका एक नाम, इल्म की दुनिया में उनका एक नाम, और खर्च करने के मामले में उनका एक नाम, बहुत खर्च भी किया करते थे। तो उनके वालिद जो मुबारक थे, वो एक बाग मालिक के पास मुलाजिम थे। बाग वाले ने कहा कि तुम मुलाजिम हो, मेरे पास बाग की देखभाल करनी है भाई। बाग की देखभाल करते थे। तो एक दिन बाग का मालिक आया जी, और चल भी मेरे लिए अनार तोड़ के लेके आओ। अनार लेके आया, शायद अनार था या सेब था या क्या था। अनार लेके आया तो वो तुरश निकला, जायका अच्छा नहीं था। दूसरा लेके आया, तुरश था। तीसरा, जायका ठीक नहीं था। तो मालिक ने मुबारक को कहा कि तुझे पता नहीं यार अनार कैसे पेश करना है, कौन सा अनार लेके आना है? सारे तो तुरश अनार लेके आ रहे हैं, तुझे इतना भी नहीं पता अभी? तो मुबारक राहिमहुल्लाह फरमाने लगे कि हजूर वाला, आपने मुझे बाग की निगरानी के लिए मुकर्रर किया है, और कसम है मुझे पैदा करने वाले की, जब से मैं बाग में आया हूं ना, मैंने किसी एक फल को चख चख के नहीं देखा, चख के नहीं देखा। तो वो बाग का मालिक रिश्ता भी ढूंढ रहा था अपनी बेटी के लिए, घर गया, कहने लगा लाड़ी ये रिश्ता लग गया। तो किसके साथ? वो बाग दे माली ना। वो क्यों, क्या देखा है आपने उसमें? यार सारा वाकया सुना दिया कि बंदा इतना अल्लाह से डरने वाला है। फिर ये अब्दुल्ला बिन मुबारक उस औरत के बतन से पैदा हुए। ये क्या चीज थी? ये खशियत है। हम अनार तो क्या, हम पता नहीं अल्लाह की हराम करदा कौन कौन सी चीजें चखते हैं, हम पता नहीं कौन कौन से अल्लाह की हराम करदा चीजें खाते हैं, पीते हैं, मौजें उड़ाते हैं, पेट पे हार फेरते हैं, डकारते हैं, और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। बहरहाल अल्लाह ताला हमारे दिलों में अपनी खशियत पैदा करे, अपनी मोहब्बत पैदा करे, अपना एहसास पैदा करे
اللہ تعالیٰ ساری عمر ہمیں اپنے قریب رہ کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آپ سب کو رمضان کی مبارک ہو. رمضان قریب آ رہا ہے، تو زیادہ سے زیادہ کوشش کر کے نا اس کو اللہ کی بندگی میں گزاریں، عبادت میں گزاریں، قرآن پڑھیں، اذکار کریں، قیام اللیل کریں، موبائل تھوڑا یوز کریں، فضولیات سے بچیں، بچوں کی تربیت کریں. اور اس رمضان میں نا ایک عبادت لطف لے کے عبادت کریں. یہ ایک مہینے کی بندگی نا آپ کی زندگی بدل دے گی. ایک مہینے کی بندگی آپ کی زندگی بدل دے گی. تو یہ رمضان آپ نے بہت خوب طریقے سے گزارنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے. تو رمضان میں جیسا کہ آپ کو پہلے پتا ہے کہ پچھلے سال بھی کلاس نہیں ہوئی تھی، وہ اس لیے ہم نہیں کوئی کلاس لیتے کہ آپ کی کچھ مجبوری ہوتی ہے، بلکہ بہت ہوتی ہے. آپ نے گھر میں سحری بنانی ہوتی ہے، پھر شام کو افطاری بنانی ہے، پھر برتن دھونے ہیں، گھر کی صفائیاں کرنی ہیں، سارے معاملات دیکھنے ہیں. تو ان حالات میں پھر یہ کلاس لینا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. اور ہماری بھی یہ خواہش ہے کہ سارے اپنی اللہ اللہ میں لگیں، سارا سال پڑھتے ہیں نا. تو پڑھنے کا اثر آپ نے خود محسوس کرنا ہے کہ آپ کے اندر ہے کہ نہیں. ہم نے نہیں پوچھنا بعد میں کہ آپ نے نمازیں کتنی پڑھی، تلاوتیں کتنی کی، کتنے قرآن مکمل کیے، کتنا صدقہ کیا، کتنی خیرات کی. صدقہ کرنا ہے آپ کے لیے اپنا ادارہ بھی موجود ہے، آپ یہاں بھی صدقہ کر سکتے ہیں. یہاں سے بھی جو ذمہ داران ہیں، کچھ کام وغیرہ کرائے جاتے ہیں، ان کو پیمنٹ دی جاتی ہے، تنخواہیں دی جاتی ہیں. یہاں بھی آپ خرچ کر سکتے ہیں، غربا مساکین پہ خرچ کر سکتے ہیں. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رمضان میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی رمضان میں تیز آندھی سے بھی زیادہ خرچ کرتے تھے. آندھی ہوتی ہے تب کیا ہوتا ہے؟ آندھی غریب کے گھر میں بھی جاتی ہے، امیر کے گھر میں بھی جاتی ہے، کمروں میں بھی چلی جاتی ہے، پیٹیوں کے نیچے بھی چلی جاتی ہے مٹی. اور پتہ نہیں کہاں کہاں پہ مٹی چلی جاتی ہے. یعنی کہ مراد یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی سخاوت سے کوئی بھی محروم نہیں رہتا تھا. تو سخاوت بھی آپ نے ٹکا کے کرنی ہے. ٹھیک ہے، بہت پیسے والے ہیں آپ ماشاءاللہ، بہت پیسے والے ہیں، کسی کو کمی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کمی رہنے بھی نہ دے، مزید اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. ٹھیک ہے. تو بہرحال پھر لیکن پھر ہم نے کچھ سوچا ہے کہ آپ کو کچھ ایسا کام دینا چاہیے کہ جس سے کچھ آپ کی مصروفیت رہے، زیادہ نہ رہے لیکن کچھ مصروفیت آپ کی رہے. تو وہ ہم نے اس حوالے سے سوچا ہے کہ آپ نے جتنے پارے ابھی تک پڑھے ہیں ان تمام پاروں کی نا کم از کم ہر پارے کی دو دو صفوں کی سمری لکھنی ہے.